ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ تعلیمات کی روح سے ان کا عمرانی نظام فکر یونائٹڈ پاکستان اس کی بنیادی آئیڈیالوجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونائٹڈ پاکستان کے فلسفی اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ اور ان کا عمرانی نظام فکر امام انقلاب عبید اللہ سندھی، جو کل ولی اللہ تحریک کے ترجمان اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے زیادہ مستند شارح ہیں، ان کی تعلیمات کی روح سے، ان کی تشریحات کی روح سے، ان کی توضیحات کی روح سے یونائٹڈ پاکستان اس کی بنیادی آئیڈیالوجی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہی کیوں یونائٹڈ پاکستان کے فلسفی اور امام ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ ایگریکلچر ایج اور مشین ایج کے سنگم پر پیدا ہوئے، اور ایگریکلچر ایج میں جو سب کنٹیننٹ کے اندر عدل کا نظام قائم تھا، اس کے زوال کا انہوں نے گہرائی سے مشاہدہ کیا، اور اس زوال کی وجوہات معاشی استحصال اور لوٹ کھسوٹ کے اندر ڈکلیئر کی، اور اس کا حل فک کلی نظام کے عنوان سے ریولوشن کی صورت میں دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو اپنی آئیڈیالوجی پیش کی، فلسفہ اور عمرانی نظام فکر، وہ ریشنلزم کی بنیاد پر پیش کی، اور مشین ایج کے تقاضوں کو ریئلائز کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کے مطابق پیش کی۔ تو شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر بامطابق تشریحات امام انقلاب عبید اللہ سندھی آج کے مشین ایج کا ریلیونٹ فلسفہ اور فکر ہے۔ آج کے مشین ایج کے تقاضوں کے عین مطابق، اسپرٹ آف ایج کے عین مطابق شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی اور ان کا نظام فکر، ان کا عمرانی فلسفہ ہے۔ اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ بنیادی طور پر یونٹی آف بینگ کا فلسفہ ہے، اور یونٹی آف بینگ یعنی کہ شاہ ولی اللہ اس لامتناہیت کی حامل یونیورس میں کہیں پر بھی تقسیم اور دوئی کے قائل نہیں، وہ یونٹی آف بینگ کے قائل ہیں، اور اسی یونٹی آف بینگ سے شاہ ولی اللہ کا سماجی تشکیل کا نظریہ ابھرتا ہے، وہ ہے وحدت انسانیت۔ ٹھیک ہے، وحدت انسانیت یہ آج کے دور کے اندر قائم کیسے ہوگی؟ اس کے لیے انہوں نے جو نظریات اپنے دور کے اندر سادہ لینگویج میں پیش کیے، ان کو جدید پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے عمرانی فلسفے کی روح سے وحدت انسانیت پر مبنی سماج قائم کرنے کے تقاضے یہ ہیں کہ نمبر ایک، کہ جب کسی قوم کی قومی تشکیل زبان، ثقافت اور جغرافیہ یعنی نیشنلزم کی بنیاد پر ہوگی، تو اس قوم کے اندر قومی وحدت یعنی وحدت انسانیت قومی سطح پر قائم ہوگی۔ نمبر دو، جب کوئی سماج اور کوئی ملک فیڈریشن کی صورت میں رہتا ہے، تو اس فیڈریشن کی تشکیل قومی جمہوریت کے اصول پر ہوگی، تو اس فیڈریشن کی تمام اکائیاں برابری کی بنیاد پر ساورنٹی کو ایکسرسائز کریں گی، اور اپنے وسائل پر ان کا بنیادی حق اسٹیبلش ہوگا، اپنے تشخصات کو تسلیم کرانا ان کا رائٹ ہوگا، اور اپنی زبان اور ثقافت کو تحفظ دینا ان کا رائٹ ہوگا۔ تو تب وہ حقیقی معنوں میں انٹیگریٹڈ فیڈریشن ہوگی۔ نمبر تین، جب وحدت انسانیت پر ہم سیاسی اور سماجی نظام کی بات کرتے ہیں، تو آج کے دور کے اندر سیکولرزم کی بنیاد پر سیاسی اور سماجی نظام قائم ہوگا، تو وہی انسانیت کے درمیان وحدت کو پیدا کرے گا، سیاسی وحدت کو، سماجی وحدت اور انٹیگریشن کو، اور ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کو ایلیمنیٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں اور اہم ترین چیز کہ جو وحدت انسانیت کو گارنٹیڈ کرنے کی وہ کنجی ہے، وہ کیا ہے؟
وہ ہے معاشی نظام۔ معاشی نظام جب تک سوشلزم کے اصول پر قائم نہیں ہوگا، وحدت انسانیت قائم نہیں ہوگی۔ گویا کہ انسانیت کی وحدت، اس کی انٹیگریشن اور اس کی ایز اے ہول ڈیولپمنٹ، اس کا ایوولوشن، اس کے لیے مشین ایج کے اندر شاہ ولی اللہ کے عمرانی فلسفے کی روح سے امام انقلاب عبیداللہ سندھی کی تعبیرات اور تشریحات کے مطابق 5 نظریات کے اوپر سماج کی تشکیل لازمی ہے۔ نیشنلزم کی بنیاد پر قومی تشکیل، فیڈریشن کی بنیاد کے اوپر قومی جمہوریت کی بنیاد کے اوپر فیڈریشن کی تشکیل، اور ڈیموکریسی جمہوریت کی بنیاد کے اوپر یہ ہے کہ نظام حکومت اس کی اور سیاسی تشکیل، اور اسی طریقے سے سیاسی اور سماجی تشکیل وہ سیکولرزم کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے معاشی تشکیل سوشلزم کی بنیاد پر ہوگی، تو آج انسانیت وحدت انسانیت سے ہمکنار ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی نظام فکر ہوگا آج کے حدب انسانیت کے لیے ارریلیونٹ ہوگا، اور آج کے تمام جدید فلسفی، جو تمام جدید عمرانی مفکرین، وہ اپنے تمام تر علمی موشقافیوں کے باوجود اس آئیڈیالوجی اور اس نظام فکر سے 1 انچ بھی آگے نہیں گئے۔ تو اس لیے ہماری اپنی دھرتی کے اندر جب اتنا عظیم الشان جناتی فلسفی موجود ہے اور اس کی تشریحات کرنے والے اس کے یہ ہے کہ آگے فالورز موجود ہیں، تو ہمیں باہر سے مستعار فکر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہ ولی اللہ اسی لیول کے فلسفی ہیں جیسے یورپ میں ہیگل جیسا فلسفی گزرا ہے، کارل مارکس جیسا فلسفی گزرا ہے، اور اسی طریقے سے جان لاک جیسا فلسفی گزرا ہے۔ یہ تمام جو فلسفی اپنے اپنے ٹائم اینڈ سپیس میں گزرے ہیں، مشین ایج کے مطابق، سب کنٹیننٹ کے تقاضوں کے مطابق، جو اسپرٹ آف ایج کا حامل فلسفی یہاں پر ہمارے پاس ہے وہ شاہ ولی اللہ ہے، اور ان کا فلسفہ اس کو آج کی زبان میں انہی کے شاگرد وہ عبیداللہ سندھی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کے عہد کی سب سے زیادہ لیٹسٹ آئیڈیالوجی، سب سے جدید ترین فلسفہ جو ریشنلزم کی بنیاد پر ہے، لاجک کی بنیاد پر ہے، منطق کی بنیاد پر ہے، عقلی بنیادوں پر ہے، فطرت انسانیہ کے تمام تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور مشین ایج کے تمام تقاضوں کو وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو یہ فلسفہ اور فکر یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، اور یونائٹڈ پاکستان تاریخ کے اسی سب سے زیادہ جدید ترین فلسفے اور فکر کی بنیاد پر پاکستان کی سرزمین پر انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر کر کے رہے گی۔ شکریہ۔